تاریخ میں کچھ لمحات ایسے ہوتے ہیں جو سب کچھ بدل دیتے ہیں۔ آج ہم ایک ایسی ہی فتح کی کہانی سنیں گے، فتح مکہ۔ یہ کوئی عام جنگی مہم نہیں تھی، بلکہ ایک ایسی جیت تھی جو تقریباً بغیر خون بہائے حاصل کی گئی اور جس نے جزیرہ نما عرب کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے ایک نیا موڑ دے دیا۔ ذرا تصور کیجئے، ایک شہر ہے جو رات کے اندھیرے میں ڈوبا ہوا ہے، لیکن شہر سے باہر ہر طرف ہزاروں آگ کے الاؤ روشن ہے۔ یہ ایک ایسی فوج کی نشانی ہے جسے کسی نے آتے ہوئے دیکھا تک نہیں۔ شہر کے اندر ایک عجیب سی خاموشی اور خوف کا عالم ہے، ہر کوئی بس آنے والے طوفان کا انتظار کر رہا ہے۔ اور یہ فوج کوئی چھوٹی موٹی نہیں تھی، یہ 10,000 مسلمانوں کا ایک بہت بڑا لشکر تھا جو مکہ کے دروازوں پر آ پہنچا تھا۔ سوچئے ذرا، اس زمانے میں اتنی بڑی فوج کا اکٹھا ہونا ہی مکہ والوں کے لیے ایک بہت بڑا دھچکا تھا۔ تو یہاں سب سے بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر یہ سب ہوا کیسے؟ ایک ایسا رہنما جسے 8 سال پہلے اسی شہر سے نکال دیا گیا تھا، وہ اتنی بڑی طاقت کے ساتھ واپس لوٹا اور بغیر کسی بڑی لڑائی کے شہر کو فتح بھی کر لیا۔ چلیں اس کے پیچھے کی حکمت عملی، سفارتکاری اور رحم دلی کی غیر معمولی کہانی کو سمجھتے ہیں۔ دیکھیں، آج کے منظر اور 8 سال پہلے کے منظر میں زمین آسمان کا فرق تھا۔ جب پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ چھوڑا تھا تو ان کے ساتھ صرف ایک ساتھی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، اور آج وہ 10,000 جانصاروں کے سپہ سالار بن کر واپس آئے تھے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نوبت یہاں تک پہنچی کیسے؟ یہ سب اچانک نہیں ہوا، اس کی بنیاد دراصل 2 سال پہلے رکھی گئی تھی، جب ایک بہت اہم معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی۔ اس معاہدے کا نام تھا صلح حدیبیہ۔ یہ مسلمانوں اور مکہ کے طاقتور قبیلے قریش کے بیچ 10 سال کا امن کا معاہدہ تھا۔ اس معاہدے کے تحت عرب کے قبیلوں کو پوری آزادی تھی کہ وہ چاہیں تو مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کریں یا پھر قریش کے ساتھ مل جائیں۔ یوں سمجھیں کہ یہ ایک نازک امن کی بنیاد تھی۔ تو ہوا یہ کہ 2 پرانے دشمن قبیلوں نے اپنے اپنے راستے چن لیے۔ بنو بکر نے مکہ کے قریش کا ساتھ دیا اور دوسری طرف بنو خزاعہ نے مسلمانوں کے ساتھ اتحاد کر لیا، اور یہی وہ تقسیم تھی جو آگے چل کر اس امن معاہدے کے ٹوٹنے کی سب سے بڑی وجہ بنی۔ اور پھر معاہدہ ٹوٹ گیا۔ قریش کی مدد سے بنو بکر نے رات کے اندھیرے میں بنو خزاعہ پر حملہ کر دیا۔ یہ صلح حدیبیہ کی کھلی خلاف ورزی تھی۔ اس حملے میں جو لوگ بچ گئے وہ سیدھا انصاف مانگنے اور مدد کے لیے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ پہنچے۔ جب مکہ والوں کو اپنی غلطی کی سنگینی کا احساس ہوا تو انہوں نے امن کو بچانے کی ایک آخری کوشش کی۔ اس کام کے لیے مکہ کے سب سے بڑے سرداروں میں سے ایک ابو سفیان کو مدینہ بھیجا گیا۔ لیکن ابو سفیان کی یہ سفارتی کوشش شروع ہونے سے پہلے ہی ناکام ہوتی نظر آئی۔ وہ مدینہ میں اپنی ہی بیٹی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر پہنچے، جو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ بھی تھیں۔ جب وہ بستر پر بیٹھنے لگے تو ان کی بیٹی نے انہیں یہ کہہ کر روک دیا کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر ہے اور آپ ایک مشرک ہیں۔ یہ ایک چھوٹا سا واقعہ تھا، لیکن اس نے یہ واضح کر دیا کہ اب بات قبیلوں سے کہیں آگے نظریات تک پہنچ چکی تھی۔ خیر، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اور دوسرے مسلمان رہنماؤں سے ملاقاتوں کے بعد بھی ابو سفیان کو ناکامی ہی ہوئی۔ وہ خالی ہاتھ مکہ لوٹے اور انہوں نے وہاں جا کر سب کو خبردار کر دیا کہ اب جنگ کو کوئی نہیں روک سکتا۔ اب جب سفارتکاری کے سارے راستے بند ہو گئے تو مسلمانوں نے فوجی تیاری شروع کر دی۔ لیکن یہ کوئی عام جنگی منصوبہ نہیں تھا، یہ پوری طرح سے حکمت عملی، رازداری اور سرپرائز پر مبنی ایک شاندار منصوبہ تھا۔ یہ منصوبہ 4 زبردست چالوں پر مشتمل تھا۔ پہلا، مکمل رازداری، کسی کو پتہ ہی نہیں تھا کہ لشکر جا کہاں رہا ہے۔ دوسرا، قریش کو دھوکے میں رکھنے کے لیے ایک چھوٹا دستہ کسی اور طرف بھیج دیا گیا۔ تیسرا، اپنی معلومات کی حفاظت، یہاں تک کہ ایک جاسوسی خط بھی پکڑا گیا۔ اور چوتھا، ان سب کا نتیجہ یہ نکلا کہ فوج بالکل اچانک مکے کے دروازے پر جا پہنچی اور مکہ والوں کو تیاری کا کوئی موقع ہی نہیں ملا۔ لیکن اسی دوران ایک بہت اہم واقعہ پیش آیا۔ ایک صحابی تھے، حاتب بن ابی بلتہ، جو مکہ میں اپنے خاندان کے لیے پریشان تھے۔ انہوں نے قریش کو خبردار کرنے کے لیے ایک خط بھیج دیا۔ جب یہ خط پکڑا گیا تو سب حیران رہ گئے، لیکن پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے غصہ کرنے کے بجائے ان کی نیت کو سمجھا اور انہیں معاف کر دیا۔ یہ فیصلہ نہ صرف رحم دلی کی ایک مثال تھا، بلکہ اس نے فوج کے اتحاد کو اور بھی مضبوط کر دیا۔ اور پھر آخرکار وہ دن آ ہی گیا جب اسلامی لشکر مکہ میں داخل ہوا۔ لیکن یہ تاریخ کی کسی بھی دوسری فتح جیسا نہیں تھا۔ اس کا مقصد بدلہ لینا نہیں تھا، بلکہ امن قائم کرنا تھا۔ مکہ میں داخل ہونے کے بعد سب سے پہلا کام کعبہ کو بتوں سے پاک کرنا تھا۔ اس مقدس جگہ پر تقریباً 360 بت رکھے ہوئے تھے۔ ان سب کو توڑ دیا گیا تاکہ اللہ کے گھر کو صرف ایک اللہ کی عبادت کے لیے خالص کیا جا سکے۔ اس کے بعد انصاف کی ایک اور شاندار مثال قائم ہوئی۔ کعبہ کی چابی، جو صدیوں سے ایک ہی خاندان بنو شیبہ کے پاس تھی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی خاندان کے عثمان بن طلحہ کو واپس کر دی اور فرمایا کہ یہ چابی قیامت تک تمہارے خاندان کے پاس رہے گی۔ اور آپ دیکھیں، 1400 سال بعد بھی یہ چابی اسی خاندان کے پاس ہے۔ پھر وہ لمحہ آیا جس کا سب کو انتظار تھا۔ مکے کے وہ سب لوگ جنہوں نے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں پر سالوں تک ظلم کیے تھے، خوف زدہ کھڑے تھے۔ وہ انتقام کی توقع کر رہے تھے، لیکن اس کے بجائے انہیں تاریخ کی سب سے بڑی معافی ملی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اعلان کیا، جاؤ تم سب آزاد ہو۔
तो ये फतह हर लिहाज से बिल्कुल मुख्तलिफ थी। यहाँ किसी को कत्ल नहीं किया गया, किसी से बदला नहीं लिया गया और ना ही लोगों का माल लूटा गया। ये ताकत की नहीं बल्कि रहम, माफ़ी और अमन की फतह थी। फतेह मक्का के बाद अरब का नक्शा ही बदल गया। अब इस्लाम सिर्फ एक मजहब नहीं बल्कि एक गालिब सियासी और सामाजिक कुव्वत बनकर उभर चुका था। मक्का को एक मुकद्दस शहर का दर्जा दिया गया, जहां हमेशा के लिए लड़ाई और खूनरेजी को हराम करार दे दिया गया। लेकिन रियासत का सियासी मरकज़ मदीना ही रहा। कुछ दिन मक्का में रहने के बाद पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस मदीना तशरीफ़ ले गए, जिससे मदीना की हैसियत अरब की सबसे ताकतवर रियासत के दारुल हुकूमत के तौर पर और भी पुख्ता हो गई। तो आखिर में ये सवाल हमारे जहन में आता है कि एक ऐसी फतह जिसकी बुनियाद इंतकाम पर नहीं बल्कि रहम दिली पर रखी गई हो, वो तारीख पर कितने गहरे और देर पा असरात छोड़ सकती है। ये फतह सिर्फ एक शहर की नहीं थी बल्कि एक ऐसे नज़रिए की फतह थी जो माफ़ी को इंतकाम पर और अमन को जंग पर तरजीह देता है।